اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا بسنے کا نام ہجرت ہے۔ جب عرب کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی اور وہاں رہنا ان کے لیے بالکل ہی مشکل ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلص ساتھیوں سے فرمایا، خدا کی زمین بہت وسیع ہے، اپنے لیے اب کوئی اور جگہ تلاش کرو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح ظالموں سے نجات مل جائے اور تم آرام سے زندگی بسر کر سکو۔ ساتھیوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیے ہم کہاں جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ بڑا انصاف پسند ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، لوگ وہاں بہت سکھ چین سے رہتے ہیں۔ حبشہ افریقہ کا ایک مشہور ملک ہے جو عرب سے بہت قریب ہے، دونوں کے درمیان صرف ایک سمندر حائل ہے جس کا نام بحیر احمر ہے۔ وہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں اور وہ عیسائی مذہب کے پیرو تھے۔ رجب کا مہینہ تھا اور نبوت کا 5واں سال تھا۔ اشارہ پاتے ہی بہت سے مسلمانوں نے حبشہ کا رخ کیا اور 2-2 4-4 کر کے سب نے عرب کو خیر بات کہا۔ پھر حبشہ پہنچے تو نجاشی نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، اپنے یہاں بڑی عزت سے بسایا اور ہر طرح کا آرام پہنچایا۔ قریش کو خبر ہوئی تو وہ بہت جذبز ہوئے، جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ایسا کیوں تھا؟ مسلمانوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ بیچاروں نے اپنا گھر بار ہی تو چھوڑا تھا۔ پھر ان کے چلے جانے سے قریش کو سکون بھی تو مل گیا تھا۔ بات یہ تھی کہ قریش ان سے ڈرتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ کہیں باہر سے ان کو مدد مل گئی تو کیا بنے گا، تب تو ہم ان کے سامنے بے بس ہو جائیں گے اور ان کے لیے میدان بالکل صاف ہو جائے گا۔ پھر تو ان کی آواز ہر طرف گونج اٹھے گی اور جدھر دیکھو اسلام ہی کا بول بالا ہوگا اور بتوں کے لیے قیامت آ جائے گی۔ چنانچہ فوراً انہوں نے شاہ حبشہ کے پاس 2 سفیر بھیجے، ایک ابو ربیعہ کا بیٹا عبداللہ تھا اور دوسرا عاص کا بیٹا عمرو تھا۔ یہ لوگ گئے تاکہ بادشاہ کے کان بھرے اور مسلمانوں کو پکڑ کر پھر اپنے یہاں لے آئے۔ بادشاہ کو لبانے کے لیے وہ قیمتی تحفے بھی ساتھ لے گئے۔ حبشہ پہنچتے ہی وہ پہلے پادریوں سے ملے، کیونکہ اسکیم یہ تھی کہ پہلے انہی کو ہموار کیا جائے۔ چنانچہ اس غرض سے ان کو بھی کچھ تحفے دیے۔ پھر اس کے بعد دونوں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی نیازمندی سے تحفے پیش کیے۔ پھر بولے، بادشاہ سلامت، ہمارے یہاں سے کچھ مجرم بھاگے ہیں اور انہوں نے حضور کے یہاں پناہ لی ہے، جہاں پناہ انہوں نے قومی دین سے بغاوت کی ہے اور حضور کا دین بھی نہیں اپنایا ہے، ایک نیا ہی دین لے کر وہ اٹھے ہیں، اس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ حضور، گھر گھرانے والے بھی ان سے عاجز آ چکے ہیں، چنانچہ ان کو لینے ہی کے لیے انہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ وہ ان کی رگ رگ سے واقف ہے اور ان کے عزائم کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پادری نے بھی فوراً تائید کی اور پرزور انداز میں بولے، جہاں پناہ، یہ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی کچھ مجرم یہاں گھس آئے ہیں، انہیں ضرور ان کے حوالہ کر دیا جائے گا۔ لیکن نجاشی نے انکار کیا۔ اس نے کہا، جن لوگوں نے ہمارے یہاں پناہ لی ہے اور ہمارے پاس رہنا پسند کیا ہے، میں ان کی باتیں بھی سنوں گا، وہ جہاں کہیں بھی ہو حاضر کیا جائے۔ جبکہ یہی چیز تھی جس سے قریشی سفیر سب سے زیادہ گھبرا رہے تھے۔ چنانچہ مسلمان حاضر ہوئے تو بادشاہ نے پوچھا، سنا ہے کہ تم لوگوں نے قومی دین چھوڑ دیا اور میرا دین بھی نہیں اپنایا اور جو دوسرے دین ہیں ان سب سے بھی بیزار ہو، سنا ہے کہ تم لوگ کوئی نیا دین لے کر اٹھے ہو، آخر وہ کون سا دین ہے، کیا قصہ ہے؟ ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ سب کی طرف سے بولے، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کہتے تھے، طاقتور کمزوروں کو کہا جاتا، اتنے میں اللہ نے ہم میں ایک رسول بھیجا، اس رسول کے خاندان کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس کی سچائی اور پاک بازی سے بھی خوب واقف ہے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سچے دین کی دعوت دی اور اس نے کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، بے جان مورتیوں کو پوجنا چھوڑ دے، سچ بولے، ایماندار بنے، صلہ رحمی کرے، پڑوسیوں کو آرام پہنچائے، ظلم سے باز آئے، بدکاری چھوڑ دے،
یتیموں کا مال نہ کھائے، شریف عورتوں پر تہمت نہ لگائے، نماز پڑھے اور خیرات دے۔ چنانچہ ہم نے اس کو سچ جانا اور اس پر ایمان لے آئے۔ نیز اللہ کی طرف سے اس نے جو کچھ بتایا اسے جان و دل سے تسلیم کر لیا۔ بس یہی جرم ہے جس پر قوم ناراض ہو گئی اور ہم کو بے دردی سے ستانے لگی، تاکہ ہم اس دین سے توبہ کر لیں اور پھر غلط راہوں میں بھٹکتے پھرے۔ جب ہم بالکل ہی تنگ آ گئے اور وہاں سانس لینا دوبر ہو گیا تو مجبوراً ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی کہ شاید یہاں چین نصیب ہو جائے اور ظلم و ستم کا سایہ سر سے ٹل جائے۔ جاشی بولا، اس پر جو کلام اترا ہے اسے میں بھی سننا چاہتا ہوں، کیا تمہارے پاس کچھ موجود ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو موقع کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے انتہائی سوز کے ساتھ سورہ مریم کی چند آیتیں سنا دی۔ جاشی پر ان آیتوں کا بہت اثر ہوا، چنانچہ اس پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے بے تحاشا آنسو ابل پڑے۔ وہ اتنا رویا کہ داڑھی بھیگ گئی۔ جتنے پادری وہاں موجود تھے ان سب کا بھی دل پگھل کر رہ گیا اور آنکھوں سے بھی اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ روتے روتے ان سب کی بھی داڑیاں اور صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی بولا، خدا کی قسم، یہ اور عیسیٰ کا کلام دونوں ایک ہی چشمے کی شاخیں ہیں اور ایک ہی چراغ کے پرتو ہے۔ پھر اس نے قریش کے سفیروں سے کہا، واپس ہو جاؤ، بخدا اب یہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اس طرح اس کو مسلمانوں سے خاص ہمدردی ہو گئی اور ان کو ظالم دشمنوں کے حوالے کرنا اس نے گوارا نہ کیا۔ قیمتی تحفوں کو اس نے نفرت اور حقارت سے ٹکرا دیا اور سفیروں کی ایک بات بھی سننے کو تیار نہ ہوا۔ چنانچہ وہ دونوں اپنا سامان لیے واپس آئے اور مسلمان حبشہ میں آرام و اطمینان سے رہتے رہے۔ اب تو مسلمان حبشہ میں امن سے ہیں، اب تو مسلمانوں کے زور پکڑنے کی راہیں کھل گئی ہے۔ یہ سوچ کر مشرک سردار تڑپ تڑپ اٹھتے۔ چنانچہ ایک دن وہ اکٹھے ہوئے اور آپس میں ایک کانفرنس کی۔ مغیرہ کا بیٹا ولید صدر بنا، جو بہت ہی بوڑھا تھا اور پوری قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ پھر کانفرنس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چڑھ گئی۔ ولید نے کہا، حج کے دن قریب آ گئے ہیں، اس لیے باہر سے اب وفد آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چرچا ہے ہی، اس لیے اس کے بارے میں بھی وہ تحقیق کریں گے۔ لہٰذا آپس میں ایک بات طے کر لو اور سب مل کر وہی کہو۔ دیکھو، ایک دوسرے کی الٹی مت کہنا، ورنہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ تم جھوٹے ہو اور پھر سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ قریش نے کہا، عبد الشمس کے باپ، پھر ہمیں کوئی ایک بات بتا دیجئے کہ ہم سب وہی کہیں۔ ولید بولا، نہیں، پہلے تم بتاؤ، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ قریش نے کہا، ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے۔ ولید بولا، نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں، ہم نے بہت سے کاہن دیکھے ہیں، کاہنوں کے گیت اور ان کے کلام دوسرے ہی رنگ کے ہوتے ہیں۔ قریش نے کہا، تو ہم کہیں گے وہ مجنون ہے۔ ولید بولا، نہیں، وہ مجنون بھی نہیں، ہم نے جنون کو خوب دیکھا پہچانا ہے، اس کے اندر ایک بھی جنون کی علامت نہیں اور مجنون کی کوئی بھی کیفیت نہیں۔ قریش نے کہا، تو ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ ولید بولا، وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے خوب زمین شعر کے خاک جانی ہے اور ہم ساری بحروں سے اچھی طرح واقف ہیں، اس کا کلام شعر نہیں ہو سکتا۔ قریش نے کہا، تو ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔ ولید بولا، وہ جادوگر بھی نہیں، ہم نے بہت سے جادوگر دیکھے ہیں اور جادو کے 20 کرتب بھی دیکھے ہیں، یہ جادوگروں کا منتر معلوم نہیں ہوتا۔ قریش نے کہا بہت حیرانی کے ساتھ، پھر ہم کیا کہیں گے عبد الشمس کے باپ؟ ولید بولا، خدا کی قسم، اس کے کلام میں بلا کی مٹھاس ہے، وہ گویا ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بہت گہری اور مضبوط ہے اور شاخیں انتہائی میٹھے اور لذیذ پھلوں سے لدی ہے، لہٰذا ان میں سے کوئی بات بھی کہی تو سارا پول کھل جائے گا اور جو سنے گا سمجھ جائے گا کہ یہ پروپیگنڈا ہے۔ سب سے لگتی ہوئی بات یہ ہے کہ وہ ایک جادوگر ہے جو جادو اثر کلام لے کر آیا ہے اور اس سے وہ باپ بیٹے، بھائی بہن، بیوی شوہر اور خاندان میں پھوٹ ڈال رہا ہے۔ یہ رائے سن کر سبھی لوگ بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ جلسہ برخاست ہو گیا اور اب طے ہو گیا کہ حاجیوں کے قافلے آئیں گے تو سب لوگ یہی پروپیگنڈا کریں گے۔ حج کا زمانہ آ گیا اور حاجیوں کے قافلے بھی آ گئے اور اب وہ ہر وقت تاک میں لگے رہتے اور جہاں موقع پاتے ان کے کان بھرتے۔ اس وقت جس کو دیکھو بس زبان پر یہی الفاظ تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جادوگر ہے،
جو جادو اثر کلام لے کر آیا ہے۔ پھر قافلے لوٹ کر اپنے یہاں گئے اور سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی۔ اس طرح پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا اور بہت سے لوگوں کو حقیقت جاننے کا بھی شوق ہوا، اور وہ اسی دن میں گھروں سے نکل پڑے۔ آسمان کا توکا منہ پر آتا ہے۔ مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی، مگر وہ سازش خود ان کے سر پر آ پڑی۔ انہوں نے اسلام مٹانے کی کوشش کی، مگر اس سے اسلام کی اور ترقی ہوئی۔ سارے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرہ ہو گیا کہ اس کے اثرات بہت دور تک پہنچے، جبکہ مشرکوں کو سب سے زیادہ ڈر اسی کا تھا۔ کہتے تو وہ یہ تھے کہ ہمیں آبائی دین عزیز ہے اور ہم جان لڑا کر اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اصل بات کچھ اور تھی، کیونکہ دین سے زیادہ ان کو دنیا کی فکر تھی۔ عرب بالکل آزاد زندگی گزارتے آئے تھے، وہاں نہ کوئی اصول تھا نہ قانون، جو جی میں آتا تھا وہ کرتے تھے۔ ہر طرف بے حیائی اور بدکاری کا بازار گرم تھا۔ لوگ انجام سے آنکھیں بند کیے رنگ رلیوں میں مست تھے۔ ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان برائیوں کے خلاف ایک زبردست آواز تھی۔ پھر یہی نہیں، مکہ بتوں کا گڑھ تھا، اس لیے لوگ دور دور سے ان کی زیارت کو آتے تھے، اور قریش بھی ان بت خانوں کے آستانوں کے مجاور تھے، اس لیے ان کو بھی نذرانے ملتے تھے۔ پھر مختلف چالوں سے یہ اچھی طرح لوٹتے بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ اسلام کا پھیلنا اس کاروبار کے لیے ایک خطرہ تھا، اس لیے اب وہ نچلے کب بیٹھ سکتے تھے؟ نہیں، اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے، آج سے بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہمدردی کا کوئی سوال نہیں، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا اس کے ساتھی۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو مشرکوں کے غلام تھے۔ یہ ظالم انہیں بہت ہی بے دردی سے ستاتے اور چاہتے کہ کسی طرح یہ اسلام سے پھر جائے۔ مسلمانوں سے یہ بے رحمیاں دیکھی نہ جاتی، بے اختیار وہ تڑپ تڑپ اٹھتے اور جو لوگ کچھ مالدار ہوتے ان مظلوموں کو خرید کر آزاد کر دیتے۔ مشرکوں نے دیکھا کہ اس طرح تو مسلمانوں کی طاقت اور بڑھ رہی ہے، لہٰذا اب انہوں نے غلاموں کو بیچنا بھی بند کر دیا اور سوچا کہ ان کا خوب ناک میں دم کرے، خود ہی یہ ساری مستی بھول جائیں گے۔ جو مسلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حبشہ نہیں جا سکتے تھے، ان کو بھی ظالم پہلے سے زیادہ ستانے لگے۔ وہی کیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ اور ستانے لگے اور ظلم کی بٹی میں بری طرح تپانے لگے۔ حالانکہ ابو طالب کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اہل خاندان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طرفدار تھے۔